والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اس کو ماننا، اس کے ہر حرف کو ماننا مسلمان کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے قرآن میں سے کسی ایک حرف کا، آیت تو دور کی بات ہے، سپارہ تو دور کی بات ہے، اگر ایک حرف کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو، تو اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے گروہ آج بھی موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کے قرآن پاک کے خلاف تحریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح کے پہلی کتب یعنی تورات، زبور، انجیل کے اندر تحریف کی گئی اور اپنے اپنے مقاصد کے مطابق اس کو تبدیل کر دیا گیا، تو آج بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش، جن کی تمنا یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو بدل دیا جائے، اس میں سے جو جہاد کی آیات ہیں ان کو نکال دیا جائے، اور اس کے اندر جو ایمانیات ہیں ان کو نکال دیا جائے، اور جو اس کے اندر عظمت مصطفیٰ کے تذکرے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور جس طرح اس کے اندر اللہ کے محبوب نبی احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر جس طرح آیات و بینات دلالت کرتی ہیں ان کو نکال دیا جائے، تاکہ قادیانیوں کے لیے راستہ ہموار کیا جائے۔ تو اس لیے آج دنیا کے اندر جس طرح بڑی کوشش کی جا رہی ہے طاقت کے ساتھ قرآن پاک کو بدلنے کی، اور انشاءاللہ جب تک مسلمان زندہ ہیں اور انشاءاللہ مسلمانوں کے بچے زندہ ہیں جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ دنیا کو کوئی طاقت قرآن پاک کو نہ پہلے ختم کر سکی ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کبھی مٹا سکیں گے۔ اور یہ اللہ کا قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کی زیارت کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی باعث برکت و ثواب ہے، اور جس کا ایک حرف پڑھا جائے اللہ رب العالمین ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان محتشم، کتنی بڑی پیاری کتاب ہے قرآن پاک، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو وہ عظیم کتاب جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ الحمد سے لے کر والناس تک بے عیب ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، اور اس کے اندر جتنے رب نے احکامات نازل فرمائے، جتنے اللہ رب العالمین نے تذکرے فرمائے، سب حق ہیں، سب پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں ایسی گزری، جب قرآن پاک کا نزول ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی اس وقت بھی لوگوں نے اس کا انکار کیا،
تو جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ان کو ذرا چیلنج تو کر دو، ان کو ذرا چیلنج کرو اور ان سے کہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اے لوگوں اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے تو فرمایا اس جیسے ایک چھوٹی سی صورت تو بنا کر لاؤ اور سب جمع ہو جاؤ، اپنے حواریوں کو اپنے مددگاروں کو جمع کر لو، بلا لو، سب مل کر اس کی طرح ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لاؤ۔ سب جمع ہو گئے، بڑے بڑے شعراء عرب جن کے نام تھے عرب کے اندر، بڑے بڑے شاعر لکھنے والے جمع ہو گئے، کسی نے کہا میں بنا دیتا ہوں، کسی نے کہا میں بنا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ ایسا کریں، جو قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، فرمایا اس کو تحریر فرما کے اس کو بیت اللہ کی دیوار کے سامنے لٹکا دو، اور اس وقت یہ جب مقابلہ ہوتا شعراء کے اندر، بڑا شاعر کوئی اچھا شاعر لکھ کر وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے لٹکا دیتا تو وہ چیلنج کرتا کوئی ہے جو آئے اس کے مقابلے کا شعر بنا کر دکھائے، اور جب کوئی اس سے بہتر شعر بنا کر آتا تو وہ سامنے لٹکا دیتا تو وہ دوسروں کو چیلنج کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب یہ چھوٹی سی صورت لکھ کر لگا دو نا کعبے کی دیوار کے سامنے اور دنیا والوں کو چیلنج کرو کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے۔ بڑے بڑے شعراء آئے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس جیسی ہم کوئی صورت بنائیں لیکن وہ نہ بنا سکے، وہ سب جمع ہو کر قرآن کا پاک کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ نہ آج کر سکے ہیں نہ قیامت تک اس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، تو کون ہے جو اللہ کے کلام کا مقابلہ کرے۔ تو عزیزان محتشم اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن سے محبت کریں، ہم اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں، ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور اپنا ماحول بنائیں کہ ہماری کوئی ایسی صبح نہ ہو جو ہم اللہ کے قرآن کی زیارت کیے بغیر ایسے چلے جائیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کی زیارت کرنا، دن کا آغاز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا ہو تو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم جیسے ہی نماز فجر ادا کر لیں اس کے بعد اللہ کے قرآن مجید کی زیارت کریں، اور جو پڑھا ہوا ہے جتنا ہو سکے لازمی اس کو پڑھے، اگر پڑھا ہوا نہیں ہے پڑھنے کی کوشش کرے، اور زیارت کرنا ہی اس کے لیے کافی ہے، اور اس کے دلوں کو سکون ملے گا اور اسے رزق کے اندر برکت ہوگی، گھر کے اندر راحت و سکون ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔